جو پبلک نکلی, اور میں بات کر رہا ہوں جو پرامن پبلک نکلی, کیونکہ میرے ساتھ جو میرے چاہنے والے, میرے جو ووٹرز ہیں, جو میرے ساتھ جو میرے کارکن ہیں, یہ ہمیشہ 27 سال ہمیشہ ہم پرامن رہے ہیں. ہم نے کبھی جتنی بھی ہمارے اشتعال ڈالا جائے, کوشش کی جائے کہ ہم کسی طرح پرووک ہوں اور ہم کچھ غلط کریں, میں فخر سے کہتا ہوں کہ 27 سال کی سیاست میں ہمیشہ ہم پرامن رہے ہیں. مجھے 25 میں کبھی نہیں بھولے گا پچھلے سال, اور جب یہ امپورٹڈ حکومت اور ان کے ہینڈلر جو ہیں, انہوں نے پیچھے سے زور لگایا تھا پولیس کو, کیونکہ ہم نے جب بعد میں مجھ سے پوچھا, کیونکہ ہماری پنجاب میں گورنمنٹ تھی, تو ہم نے پوچھا کہ تم نے حرکتیں کی تھی. انہوں نے کہا جی پیچھے سے آرڈر تھے, وہ چڑیا گھر سے آرڈر آتے تھے تو وہ ہمیں حکم کرتے تھے. میں کہا تم لوگوں کے گھروں میں 3 بجے گھس کے تم نے جو حرکتیں کی, لوگوں کو اٹھایا, جو مارا, نہ چادر نہ چار دیواری, نہ عورتوں کی پرواہ کی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو کوئی شرم نہیں آئی, آپ کا تو کام ہے قانون کے مطابق چلنا. کہتے جی نوکری کا سوال ہے, حکم آتا ہے وہاں سے, ماننا پڑتا ہے جو کہ پیچھے سے حکم آتا ہے ہینڈلرز کا. ہمارے پر ظلم ہوا. 26 کو صبح کو میں نے وہاں دھرنا دینا تھا اسلام آباد میں نے دھرنا ختم کیا اسی وقت, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ لوگوں کو غصہ تھا اس وقت, جس طرح انہوں نے شیلنگ کی, فیملیز پہ شیلنگ کی, لوگوں کے گھروں میں گھسے. مجھے پتا تھا انتشار کی طرف جانا. سب کو پتا ہے کہ میں نے 26 کی صبح کو جیسی میں اسلام آباد ابھی ڈی چوک بھی نہیں پہنچا, میں نے کہا ختم. مجھے جب گولی لگتی ہے, کیا میں نہیں, ایک قتل اللہ بچاتا ہے مجھے, کیا تب انتشار نہیں ہونا چاہیے تھا؟ تب کیوں نہیں توڑ پھوڑ ہوئی؟ تب کیوں نہیں گراؤ جھلاؤ یہ جو ہوا ہے نہیں ہوا؟ یہ میرا فلسفہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنی پارٹی کو اس طرف لگا دیتے ہیں, اگر ایک دفعہ پارٹی کو خون لگ جاتا ہے, جس طرح ہم جب کراچی میں پارٹی بنانے لگے تو انہوں نے کہا جی یہاں تو اگر آپ نے پارٹی بنانی ہے تو آپ کو ملیٹنٹ ونگ بنانا پڑے گا, کیونکہ MQM کے پاس ملیٹنٹ ونگ ہے, باقی بھی جماعتیں ان کے سامنے, سب کے پاس انہوں نے مسلح لوگوں کو رکھا ہوا ہے, آپ بھی رکھیں. یہ آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے. میں نے تب ان کو سمجھایا ہے کہ جس وقت آپ اپنی پارٹی میں مسلح لوگوں کو رکھتے ہیں, اس وقت آپ کی پارٹی کی ساری فطرت ہی بدل جاتی ہے. وہ آپ کے بھی اگر آپ کے لیے سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں وہ حفاظت کریں گے, وہ پھر دوسری طرف اپنے کام کرنے پہ شروع لگ جاتے ہیں, قبضے شبزے بندوقیں پکڑ کے پھرتے ہیں. میں نے کہا میں نہیں کرتا, ہماری پارٹی بڑھے نا کراچی میں, کیونکہ جو وہ ڈر ہوتا تھا کہ MQM کی اس طرح خوف ہوتا تھا, یہ ہم حفاظت کیسے کریں گے اپنے آپ کو ان سے. میں نے کبھی یہ نہیں کیا. اس کے بعد 26 نومبر آئی, کم از کم 4 لاکھ لوگ تھے پنڈی کے اندر. صرف ہم نے جانا تھا وہاں سے واک کر کے اسلام آباد, وہاں انہوں نے پولیس جمع کی ہوئی تھی. پھر مجھے پتا چلا کہ میں نے کہا ویسے لوگوں کو, ایک تو تھا کہ مجھے گولیاں لگیں پہلی دفعہ, میں خیر اس وقت میں ٹھیک بھی نہیں تھا, وہی کال آف کر دیا, واپس آ گیا وہاں. لوگ مایوس ہوئے کہ جی آپ وہ سارے تیار ہوئے تھے اسلام آباد جانے کے لیے, کیونکہ 3 دفعہ ہمارے خلاف دھرنے دیے گئے تھے یہ PDM کے لوگوں نے, ایک FIR نہیں کاٹی تھی کسی کے اوپر. موقع دیا, آئیں جی آئے بشک. انہوں نے 25 میں پہ بھی ہمارے اوپر پتہ نہیں کتنی ہزاروں FIRs کاٹی. پھر اس کے بعد میں نے جب دیکھا کہ اگر ہمارا یہ حق تھا, پرامن احتجاج ہمارا حق ہے, میں اس کے بعد آگے آ جاتا ہوں. 8 مارچ کو سب کو پتہ یہاں کیا ہوا, الیکشن ریلی شروع ہو رہی ہے, پتہ چلا جناب دفعہ 144 لگا دیا. الیکشن ریلی, الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے, دفعہ 144 کیسے لگتا ہے؟ پورا پلان کیا ہوا تھا. ایک پلان کے تحت چاہتے تھے کہ تشدد ہو یا انتشار پھیلے. ایک چیز, بنیادی چیز آپ سب نے سمجھنی, جو لوگ الیکشن چاہتے ہیں وہ انتشار نہیں چاہتے. جو لوگوں کو خوف آیا ہوا ہے کہ الیکشن میں ان کی تباہی ہو جانی ہے اور ان کا نام و نشان ختم ہو جانا ہے, وہ الیکشن نہیں ہونے دینا چاہتے, لہٰذا وہ چاہتے ہیں انتشار. یہ اب بنیادی پوائنٹ سمجھ ہے. اور میں سارا وقت اپنے لوگوں کو, جب ضلع شاہ کا انہوں نے تشدد کر کے اس کو قتل, اس کی جب ڈیڈ باڈی کی تصویریں آئیں, یہاں غصہ تھا. ہم نے اگلے دن پھر ریلی اناؤنس کی, انہوں نے ہمیں اجازت نہیں دی, سب نے کہا جی ہم کریں گے ریلی, کینسل کی. اس سے اگلے دن عدالت سے اجازت لے کے پھر ریلی کی, سب قانون کے بیچ میں رہ کے. تو میں اب آتا ہوں, تو میرے گھر سے ہوا. پہلے تو یہاں انہوں نے غیر قانونی طور پہ میرے گھر پہ حملہ کر, 24 گھنٹے میرے گھر کے اوپر حملہ کیا انہوں نے. کوئی اس کی تاریخ نہیں ہے پاکستان میں, کوئی اس کے بعد آرڈر نہیں کیا کہ جلاؤ گھراؤ اٹیک کرو لوگوں کو. 18 تاریخ کو مارچ کو جب میں اسلام آباد جاتا ہوں میجسٹریٹ کے عدالت میں جب وہاں ٹول پلازا اسلام آباد پہنچتا ہوں, میرے گھر پہ اٹیک کر دیتے ہیں آرمڈ کار سے, 72 بند گاڑی سے میرا دروازہ توڑتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بغیر
بلکہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ صرف 2 آدمی آ سکتے ہیں سرچ وارنٹ کے ساتھ. فیصلہ تھا ان کا. 45 لوگ یا دروازہ توڑ کے پولیس والے کر کے سب کو گھر لوٹنا, جو چیز ملی چوری کی, تباہ کی, لوگوں کو مارا دھاڑا, ہڈیاں توڑ دی بیچارے لوگوں کو, اٹھا کے لے گئے لوگوں کو. اکیلی بشرا بیگم یاد تھی. بھی آرڈر نہیں کیا. غصہ مجھے بہت تھا. میں یہ آپ کو کہوں کہ مجھے کبھی بھی غصہ آیا ہے کہ ایک خاتون پردہ دار اکیلی گھر میں بیٹھی ہیں اور چاروں طرف آوازیں آ رہی ہیں, اوپر نیچے پولیس کہ وہ مار رہے ہیں, وہ چیخیں ان کی آوازیں آ رہی ہیں, کھڑکی کے باہر لوگوں کو مار رہے ہیں ڈنڈوں سے. اکیلی خاتون, کوئی شرم کوئی غیرت نہیں تھی ان میں. سب سے زیادہ مجھے غصہ تب تھا. مجھے 18 تاریخ کو وہاں قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی دن جوڈیشل کمپلیکس کے اندر. کوئی میں نہیں کہتا کہ جی ہم ملک کے اندر سارے نکل جاؤ باہر اٹیک کرو, کوئی نہیں کہتا. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے, کیونکہ مجھے کل سے خبریں ملنی شروع ہوئی, کیونکہ میں تو نظر بند تھا نا, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا تھا. مجھے تو جب یہ اٹھا کے لے کے گئے ہیں تو مجھے تو اس کے بعد تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا ہے. تو کل سے آج تک, اب آج بھی دن کو مجھے دیر بھی ہوئی آپ کے پاس آنے کی, کہ میں فیکٹس لے رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے, کہ ہمارے یہ تو ہم ہیں ہی نہیں. یعنی میں ہمیشہ اپنے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ تحریک انصاف پاکستان کی واحد پارٹی ہے جدھر فیملیز آتی ہیں. آپ اٹھا کے دیکھیں ہمارے جلسوں میں بچے اور عورتیں آتی ہیں, فیملیز آتی ہیں. کبھی کسی پارٹی کے پاس آئی ہیں, سیپریٹ عورتوں کا انکلوجر ہوتا ہے, فیملیز کا بھرا ہوا ہوتا ہے, بلکہ وہ سب سے زیادہ بھرا ہوا ہوتا ہے. ہم چاہیں گے انتشار. اگر ایک پارٹی کی کال پہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اس تعداد کے اندر خواتین نکلتی ہیں تو آپ انتشار چاہیں گے. تو میں نے تو ان سب کو کہا ہوا ہے کہ ہمیشہ وہ چیز کرو, انتشار سے بچو. ہم نے کبھی انتشار میں نہیں پڑنا. تو جو پھر میں آہستہ آہستہ مجھے اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں, تو میں اس لیے آپ کے سامنے تھوڑی مجھے دیر بھی ہوئی. تو پہلے تو میں ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ میں نکلنے سے پہلے جب میں اسلام آباد نکلنے لگا تھا, مجھے پتا تھا انہوں نے کرنا, حالانکہ میرے پر کوئی کیس نہیں تھا, سب بیلز تھی. لیکن یہ اتنے بدنیت اور گھٹیا لوگ ہیں, اور 145 کیسز تھے, سب میں بیلز تھی. مجھے خبر مل گئی کہ انہوں نے مجھے پکڑنا. دیکھیں کہ چلنے سے پہلے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں وارنٹ مجھے دیں, میں تیار ہوں ریسٹ کے, میں قانون کے اوپر چلنے والا ہوں, لیکن مجھے وارنٹ دکھائیں. جو انہوں نے وہاں کیا, فوج نے, رینجرز فوج کا حصہ ہے, ساری دنیا کے سامنے یہ جو آپ نے ابھی دیکھی, ساری دنیا میں یہ چلی. آرام سے ہم بیٹھے ہوئے اندر, شیشے توڑ کے اس طرح اٹیک کیا اندر جس طرح کوئی پاکستان کا سب سے بڑا دہشت گرد اندر بیٹھا ہوا تھا. میں حیرت میں بیٹھا ہوں کہ یہ کر کیا رہے ہیں, کہ ہم نے کبھی کہا ہے کہ اگر آپ ہمیں وارنٹ دکھائیں. اور لیکن وہ رینجرز کا کیا کام تھا, یہ تو پولیس کو آنا چاہیے تھا, فوج کا یہ کام تھا کرنے کے لیے. اور اس کے بعد دروازے توڑ کے لوگوں کو مارا, زخمی کیا انہوں نے, میرے سر پہ مارا انہوں نے. اور اس کے بعد اس طرح لے کے گئے کہ ساری دنیا نے دیکھا کہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ, وہ پاکستانی جس کو ساری دنیا اور پاکستان 50 سال سے جانتا ہے, پہلے کرکٹ سے مجھے 20 سال جانتے تھے, جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خیراتی کام کیے ہیں, جس نے بڑے خیراتی ادارے دنیا میں اور ہوتا ہے, نوبیل پرائز ملتا ہے انہیں کے اوپر, 2 بڑے کینسر ہاسپٹل, تیسرا بن رہا ہے, 1 یونیورسٹی, سب خیراتی. اور پھر القادر جس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں, اس کو اس طرح پکڑ کے, جس نے اپنی ساری 50 سال کا جو پبلک لائف ہے, ایک کرمنل کیس نہیں تھا, تو پچھلے چند مہینے کے اندر 145 کیسز کر دی, دہشت گردی کے, غداری کے, کہ کسی کو ڈرٹی ہیری کہہ دیا, اور سائیکوپیتھ غداری, ملک سے غداری ہو گئی. جو یعنی ایک دن میں 15 کرمنل کیس, بڑا سے بڑا بھی جو ہوتا ہے ڈکیت یا کیا کہیں وہ مجرم, وہ بھی 15 ایک دن میں کیسز, وہ کرمنل کرائمز نہیں کر سکتا. اور پھر اس کے بعد یہ ساری دنیا کے سامنے جو انہوں نے مجھے ذلیل کیا, چلے اللہ کے ہاتھ میں ذلت ہے, لیکن اس کا میسج کیا گئی. کیا آپ کا خیال ہے کہ پاکستانی قوم یہ سمجھ جائے گی کہ کیونکہ آپ مجھے اس طرح پکڑ کہ میں واقعی کرپشن میں نے کوئی کرپشن کیا ہے؟ تو اب میں آگے چلتا ہوں. لو جی, اس کے بعد مجھے نہیں پتا ہوا کہ مجھے تو انہوں نے بند کر دیا. جب میں نکلا سپریم کورٹ میں تو مجھے ججز نے, میں تو سیدھا وہاں سے سپریم کورٹ گیا, انہوں نے مجھے پوچھا کہ جی یہاں تو بڑا انتشار ہوا ہے, توڑ پھوڑ ہوئی ہے. میں نے ان کو کہا کہ یہ ہم نے کبھی ایسی چیزیں نہیں کی. تو پہلے بھی چلے کم از کم گولیاں جب لگی تھی تب تو توڑ پھوڑ ہوتی نا, تب تو سب کو پتا تھا, میں نے تو نام لے لیا تھا کہ کون ذمہ دار ہے, میں نے تو اس ISI کے جنرل کا نام لے لیا تھا. تو تب کیوں نہیں انہوں نے اٹیک کیا, تب کیوں نہیں لوگوں کو گھروں میں یہ جا کے کیوں نہیں حملہ کیا؟ تو جو اب سے میرے پاس معلومات آ رہی ہیں, کیونکہ مجھے ابھی تک, میں چاہتا ہوں اس کے اوپر پوری انویسٹیگیشن ہو اور انڈیپینڈنٹ ہو. میں چاہتا ہوں جو بھی سرکاری بلڈنگز جلائی گئی ہیں
انویسٹیگیشن ہو کہ اس کے پیچھے کون تھا. میں چاہتا ہوں کہ جو بیچارے نوجوان نہتے نوجوان جو ایک حقیقی آزادی کے لیے اور جو ان کا حق ہے کہ پرامن احتجاج کرنا جو ہمیشہ ہم نے کیا ہے, ان کو سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں. اور جو پتہ نہیں کتنے 100 لوگ اس کو پڑے ہوئے ہیں, گولیاں انہیں لگی ہوئی ہیں جو ہسپتالوں میں پڑے ہیں. میں اس سب کے اوپر انکوائری چاہتا ہوں, لیکن ان سے نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آپ اپنے نیچے کوئی پینل بنائیں انڈیپینڈنٹ. جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ مجھے انصاف نہیں ملنے لگا کیونکہ مجھے پتا تھا جنہوں نے مجھے گولیاں ماری ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ نہیں یہاں انویسٹیگیشن ہونے دیں گے, یہ آج بھی نہیں ہونے دیں گے. اس لیے انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کریں, کیونکہ اس میں بڑی جو مجھے چیزیں پتہ چلی, آپ کو بڑی بڑی چیزیں پتہ چلے گی اس قوم کو کہ کون یہ چاہتا تھا کہ انتشار ہو اور کس نے فائدہ اٹھایا اس کا فائدہ اٹھا کے جو یہ بڑی دیر سے چاہ رہے تھے ساری تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو انہوں نے جیل میں ڈال دی ہے. اب تک 3,500 ورکر ہمارے پکڑ کے جیل میں ڈال دیے, ابھی بھی پکڑ رہے ہیں ورکرز, اور صرف موقع کا فائدہ اٹھایا انہوں نے. میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ باقی انہوں نے کیا کیا ہے. اس کی آڑ کے اندر کہ جی بہت بڑا تحریک انصاف کوئی دہشت گرد جماعت ہے, اس نے کیا کیا ظلم کیا ہے اس کو اٹھا کے بہانہ بنا کے انہوں نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا. وہ جو یہ پہلے سے ہی چاہتے تھے, کیسز تو پہلے ہی ہو رہے تھے, پہلے ہمارے ایک دفعہ انہوں نے 5,000 ورکر پکڑ لیے تھے. یہ جو ہوا ہے, میں نے جتنا بھی پوچھا, میرے پشاور میں 2 ایکس منسٹرز, ایک گورنر, وہ کہتے جی ہم نے یہ ایسے لوگ ہی نہیں دیکھے تھے. اب جب انہوں نے توڑ پھوڑ شروع کی تو انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی, تو شاہ فرمان اس سے بھی انہوں نے لڑائی کی. دوسرا ہمارا شوکت یوسف سے جب اس نے روکنے کی کوشش کی, جو منسٹر تھا اس کے انہوں نے کپڑے پھاڑ دیے. یہ کون لوگ تھے؟ ہر جگہ سے خبریں آئیں. ابھی یہاں سے جب ہماری لوگ جمع ہوئے تھے ادھر لبرٹی چوک میں, انہوں نے کہا کہ ہم عجیب لوگ دیکھ رہے تھے. ہاں ایک تو جنرل پبلک ہے نا, وہ تو ہماری آتی ہے, لیکن یہ عجیب قسم کے لوگ تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ساروں کو اشتعال دے رہے تھے کہ چلو وہ ادھر چلیں تو ادھر فلانے کنٹونمنٹ میں چلیں, یعنی وہ لوگوں کو اشتعال دے رہے تھے. اور یہ جو آپ نے دیکھا ٹرک سے اترتے ہوئے نامعلوم یہ سفید کپڑوں میں, یہی لوگ جب میں جوڈیشل کمپلیکس میں میرا قتل کرنے کا پلان تھا, وہاں اسی طرح کے لوگ تھے. انہوں نے دوسرے کپڑے پہنے ہوئے تھے. ایک اور پلان انہوں نے کیا تھا مجھے یہاں قتل کرنے کا, تب بھی تھا کہ وہ ہمارے کپڑوں میں یہاں آئیں گے اور یہاں سے گولی چلائیں گے تاکہ ہمارے پر ہی ہو. جو ہوا ہے اب, یہ جو گولی چلی ہے, یہ گولی کس نے, یعنی کون ذمہ دار ہے اس کا, کیونکہ ہمارے میں تو کسی نے گولی نہیں چلائی. سو دیکھیں یہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, کیونکہ میں پھر سے کہتا ہوں میں نے کبھی کسی قسم کا انتشار, میں نے کبھی کسی قسم کا وائلنس کی آج تک اپنی پارٹی کو اجازت دی, کیونکہ ہم وہ پارٹی ہیں جو کہ ہم آئین اور قانون کے بیچ میں الیکشن جیت کے آنا چاہتے. ہم کوئی اس طرح کے حربے نہیں استعمال کرنا چاہتے, یہ مافیا جو بنا ہوا ہے. لیکن انہوں نے مجھے جو خاص تکلیف ہوئی جو عورتوں سے انہوں نے کیا, یعنی کون عورتوں سے اس طرح, یہ ہمارے ملک کی تہذیب ہے. یہ جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی اور ان کے ہینڈلرز, یہ عورتوں کے اندر جس طرح ان کے اوپر خوف اور ہراساں پھیلاتے ہیں, یہ اس ملک کے اندر کبھی ہوا پہلے؟ کتنا خطرناک ہے. آپ مجھے بتائیں فرانس کے اندر آپ دیکھیں کہ وہاں پولیس کھڑی ہوتی ہے سامنے, پروٹیسٹرز کھڑے ہو کے پیٹرول بم مار رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر. کبھی کسی نے گولی چلائی ہے وہاں؟ کبھی کسی کے گھروں میں جا کے لوگوں کو اٹھایا گرفتار کیا ہے وہ جب سامنے ہوتے ہیں؟ کبھی کوئی لائن کراس کرتا ہے وہاں, تب تو گرفتاری ہو جاتی. گھروں میں چھاپے مارتے ہیں, آج سب کے گھروں میں چھاپے پڑ رہے ہیں, اور ساری لیڈرشپ اندر ڈال دی ہے جیل میں اس کے بہانے میں. اور پھر مجھے یہ ذرا سمجھائیں کہ ٹی وی کے اوپر کیسے ایک دم میڈیا پہ کلیمپ ڈاؤن ہو گیا. جیسے ہی مجھے گرفتار کیا سارے میڈیا پہ سینسر, صرف ایک سرکاری ورژن چلا جا رہا تھا, اور وہ ہمیں پتہ کدھر سے آ رہا تھا, ہینڈلرز ان کا ورژن چل رہا تھا. چاہے جو بھی چینل ہو جو کہ پہلے ہمیں دکھاتی تھی, سب چینلز ایک ہی چلانے شروع ہو گئے کہ جی شر پسند ہے پی ٹی آئی, ایک ہی چیز چلنی شروع ہو گئی. ہمیں پتہ ہے کدھر سے فیڈ ہے. ایک تو ہمیں عقل بھی اتنی نہیں ہے کہ تھوڑی سی عقل استعمال کرو, سب کو ایک ہی فیڈ دے رہے تھے یہ کہ شر پسند ہیں, یہ ہیں, انہوں نے وہ کیا, اور اس کے بعد میڈیا کے اوپر کلیمپ ڈاؤن کے چینلز کے اوپر پڑ گئے. ایسی فیشزم, مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ کون سے ملک میں کس جمہوریت کے اندر یہ تماشے ہو رہے ہیں, یعنی جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے.